السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے باصلاحیت افراد کو پرکشش مواقع فراہم اور ملک میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ صدر نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مسلح افواج کے مثالی کردار اور خدمات کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی، زراعت اور ڈیری فارم کی پیداوار کے شعبوں میں نیدرلینڈ کے تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت اور کاروباری تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان سے آلو کی کھیپ لے کر NLC ٹرکوں کا ایک قافلہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچا ہے، جو علاقائی تجارت کو فروغ دینے میں ایک بڑا سنگ میل ہے۔ پنجاب حکومت نے رواں سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس میں 869 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا۔ پاکستان نے ترکی میں لگنے والی شدید آگ کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر دلی تعزیت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا سدباب کیا جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کے انتشار پھیلانے اور فرقہ وارانہ ایجنڈے کے نفاذ کی کوششوں کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مسلسل اسرائیلی حملوں میں 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو اس ماہ کی 18 تاریخ سے راولپنڈی میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باصلاحیت افراد کو پرکشش مواقع فراہم کرنے اور ملک میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جو ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے اور سرمایہ کو ملک میں رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات باصلاحیت کارآمد افرادی قوت پیدا کرنے کے طریقوں کے بارے میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے انتہائی باصلاحیت افراد کے لیے ملک میں پرکشش مواقع پیدا کرنے، انہیں ملک میں رکھنے کے لیے نئی ترغیبات تیار کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس عالمی معیار کی باصلاحیت افرادی قوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں کسی قوم کی کامیابی کا تمام تر انحصار بلا باصلاحیت افراد پر ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے وزیر خزانہ کی صدارت میں ایک کمیٹی میں قائم کی، جو وزارتوں میں کام کے مروجہ طریقہ کار کی رفتار بڑھانے کے لیے پالیسی میں اصلاحات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے باصلاحیت افرادی قوت کے لیے پاکستان کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کمیٹی کو جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے دعوت پاکستان میں فرانس کے سفیر نکولس کیلے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور فرانس کو تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرانسیسی کمپنیوں کے کاروباری رہنماؤں کو جلد پاکستان کے دورے پر لانے کے فرانسیسی اقدام کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کو مستحکم بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان دوستانہ اور قریبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ تعلقات چند سال قبل مشکل دور سے گزرے، تاہم دونوں ملک تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اب مل کر کام کر رہے ہیں۔
فرانسیسی سفیر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ توقع ہے کہ دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے فرانسیسی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا اور فرانس اقوام متحدہ سمیت کثیر جہتی فورمز پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے فرانس کی کوششوں کو سراہا، جبکہ افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف وفاقی وزراء کو اضافی قلمدان سونپ دیے ہیں۔ کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر نجکاری عبدالعلیم خان اب مواصلات ڈویژن کے امور کی بھی نگرانی کریں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بھی نگرانی کریں گے۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کی وزارت کا قلمدان صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین کو سونپا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بین الصوبائی ہم آہنگی کے امور بھی دیکھیں گے، جبکہ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو آبی وسائل کا ذیلی قلمدان دیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سنگاپور کی تاجر برادری کے ساتھ دو طرفہ کاروباری روابط کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ وہ سنگاپور کے لیے پاکستان کی نامزد ہائی کمشنر رابعہ شفیق سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے سنگاپور کے لیے پاکستان کی غذائی اور زرعی مصنوعات کو برآمد کرنے کے لیے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولٹری، گوشت اور سمندری غذا سمیت پروسیسڈ غذائی اشیاء برآمد کر کے سنگاپور کے لیے خوراک کی فراہمی کا مستقل ذریعہ بن سکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے سنگاپور کے لیے پاکستانی افرادی قوت کی فراہمی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور بھی دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں پاکستان کی مسلح افواج کے مثالی کردار اور خدمات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں کی سماجی ترقی کے لیے مسلح افواج کی کوششوں کو سراہا، جن سے قومی ترقی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم مصمم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے قوم کے اس پختہ عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے صدر کو دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے آگاہ کیا اور روایتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کے انداز فکر کے تحت متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد عبید ابراہیم سلیم الزابی سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے معیشت کی بہتری کے لیے مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ ورثے اور دو طرفہ تعاون پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام متحدہ عرب امارات کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کو حکومت کے اقتصادی اقدامات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ FBR میں ٹیکس اصلاحات کی جا رہی ہیں اور اقتصادی شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے اور وہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی، زرعی اور ڈیری فارم کی پیداوار بڑھانے کے لیے نیدرلینڈ کے تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ نیدرلینڈ کی سفیر مس ہینی ڈی وریس سے گفتگو کرے تھے، جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا اس سے پاکستان کی پیداواری صلاحیت اور برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی، جس سے قومی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے دو طرفہ دلچسپی کے امور اور پاکستان اور نیدرلینڈ کے موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک میں دیرینہ تعاون کو سراہتے ہوئے وزیر خزانہ نے مشترکہ اقدار اور اشتراک کی تاریخ پر مبنی باہمی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نیدرلینڈ کی سفیر نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سفیر کو پاکستان میں نیدرلینڈ کے جاری آزمائشی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جن میں مچھلی کی پیداوار، ٹیکسٹائل صنعت میں مزدوروں کے تحفظ اور زرعی شعبے میں پانی کے انتظام کو بہتر بنانے کے منصوبے شامل ہیں۔
دفاع اور دفاعی پیداوار کے وزیر خواجہ محمد آصف نے مشترکہ دفاعی پیداوار کے شعبے میں اٹلی کے ساتھ تعاون کی مختلف راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اٹلی کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ایک دوسرے کے ممالک میں فوجی تربیت باہمی طور پر مفید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی کی مسلح افواج گراں قدر فوجی استعداد رکھتی ہیں، جبکہ پاکستان کی مسلح افواج انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ ملاقات کے دوران پاک افغان سرحد کی تازہ ترین صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم پر بھی بات چیت ہوئی۔ بجلی کے وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکسٹائل کی صنعت کو خاطر خواہ معاونت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے بجلی کی مسلسل فراہمی کے حوالے سے جامع پالیسی پر عمل درآمد کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں بتایا، جس سے برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ علاقائی مسابقتی ٹیرف کی پیشکش میں حکومت کی گہری دلچسپی ظاہر کی۔ موجودہ صورتحال کی نزاکت کو اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے کام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے تیز رفتار اقدامات کا اعادہ کیا۔ نیشنل لاجسٹک سیل کے ٹرکوں کا ایک کارواں 1400 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کر کے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گیا ہے۔ NLC کے ٹرکوں کے ذریعے آلو کی کھیپ برآمد کی گئی، جس نے اوکاڑا اور رحیم یار خان سے دوشنبے کا فاصلہ صرف 7 دن میں طے کیا۔ بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے تحت افتتاحی قافلے کی آمد کے موقع پر دوشنبے کسٹم ٹرمینل پر ایک خصوصی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تاجکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ اعظم ابراہیم نے کہا کہ پاکستان کے اہم ادارے کی جانب سے زمینی نقل و حمل کا باضابطہ آغاز قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستانی ٹرکوں کی تاجکستان تک رسائی کے لیے ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ NLC کے ڈائریکٹر جنرل فرخ شہزاد راؤ نے اپنے کلمات میں کہا کہ اس نظام کے تحت ہونے والی تجارت دونوں ملکوں کے درمیان بروقت درآمدات اور برآمدات میں معاونت کرے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں رواں سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ آج لاہور میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رواں سال گندم خریداری پالیسی کی بھی منظوری دی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں صوبائی کابینہ کے 5ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے لیے خصوصی سپیڈی ٹرائل کورٹ بنانے کی بھی منظوری دی، جس میں بچوں سے زیادتی اور عصمت دری کے معاملات کو تیزی سے حل کیا جائے گا۔ اجلاس میں حد تک عزت کے قانون میں ترمیم کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں چیئرمین ڈرگ کورٹ گجرانوالہ کو بدتمیزی کی شکایت پر ہٹانے کی بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو خصوصی عدالت کے قیام سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی، جسے جلد پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے مفادات کو ہر قیمت پر تحفظ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین اور تاریخی کسان پیکیج دیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 43ویں برسی کل منائی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم کی ملک اور عوام کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کی مناسبت سے گڑی خدا بخش میں اس ماہ کی 14 تاریخ کو عوامی جلسہ ہوگا۔ ریڈیو پاکستان کے ماہانہ جریدے آہنگ نے وفاقی دارالحکومت کی مشترکہ میڈیا فہرست میں شامل ہو کر ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اس سے آہنگ سرکاری طور پر مقرر کردہ نرخوں کے مطابق ہر طرح کے سرکاری اشتہارات اور میڈیا مہم شائع کر سکے گا۔ آہنگ 1948 سے مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ یہ جریدہ ریڈیو پاکستان کے سفیر کے طور پر مشہور ہے اور مختلف سماجی، قومی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں خبروں پر مشتمل اہم رسالہ ہے۔ آہنگ انٹرویوز، فیچرز، افسانے، مضامین اور شاعری بھی شائع کرتا ہے تاکہ ادب کی مختلف اصناف کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کل ترکیہ میں وسطی استنبول میں خوفناک آتش زدگی کے باعث قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اور ہمدردی اور دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں۔
پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو ناکام بنائے جو عالمگیر سطح پر تخفیف اسلحہ کے امکانات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تخفیف اسلحہ کمیشن کی بحث میں پاکستانی نمائندے گل کیسر سربانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے نمایاں خطرات کا سامنا ہے جس کی سرپرستی اس کا مشرقی ہمسایہ ملک کر رہا ہے۔ بحث کے دوران بھارتی نمائندے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے گل کیسر نے پرزور انداز میں کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کرنا ہے۔ اس سے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے منیر اکرم نے بھی واضح کیا کہ کشمیری اور فلسطینی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ابھی تک حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری اور اس کی جارحانہ فوجی پالیسیوں نے جنوبی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال کو خطرناک بنا دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر باعث عمر فاروق نے علاقے میں انتشار پھیلانے کے لیے فرقہ وارانہ ایجنڈے کے نفاذ کی کوششوں سے خبردار کرتے ہوئے لوگوں سے اس کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ میر باعث نے سری نگر میں ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام میں پائے جانے والے خوف اور دہشت اور غیر یقینی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے جمعۃ الوداع کو یوم دعا کے طور پر منانے کا بھی اعلان کیا۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے قدرتی وسائل کے منظم استحصال کی شدید مذمت کی، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر پسماندگی کی طرف دھکیلنا ہے۔ آغا سید حسن الموسوی اور مولانا مسرور عباس انصاری اور آغا سید محمد ہادی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنما اور علماء دین نے بڈگام، پٹن اور بیمنا میں الگ الگ اجتماعات میں اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حزب اختلاف کے رکن پارلیمنٹ اور دہلی کے حکمران جماعت عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کو دھوکہ دہی کے مقدمے میں ضمانت دے دی ہے۔ سنجے سنگھ کو اس مقدمے میں ان کے ساتھی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے چند روز بعد رہائی ملی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ اس کے رہنماؤں کے خلاف یہ مقدمے سیاسی انتقام پر مبنی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھارت کی مسلسل مداخلت کی وجہ سے بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی تحریک انڈیا آؤٹ میں تیزی آ گئی ہے۔ بھارت کو باہر نکالو کے عنوان سے یہ مہم سماجی کارکنوں اور بااثر شخصیات نے عوام اور حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے تعاون سے شروع کی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس مہم کی شدید مخالفت کر رہی ہیں اور انہوں نے بی این پی کے رہنماؤں اور ان کے خاندانوں پر زور دیا ہے کہ وہ پہلے اپنے گھروں میں بھارتی مصنوعات پر پابندی لگائیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں 59 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج اسرائیلی فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے ساتھ سرحدی علاقے میں پیش قدمی کی۔ ادھر غزہ میں حملوں میں ہلاک ہونے والے 6 غیر ملکی امدادی کارکنوں کی میتوں کو آج مصر کے راستے جنگ زدہ فلسطین کے علاقے سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 32,900 سے زائد ہو گئی ہے۔ تائیوان میں زلزلے سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جزیرے کے مشرقی حصے میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے میں 800 سے زائد افراد زخمی ہوئے جبکہ مشرقی شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم کھلاڑیوں کی عدم موجودگی کے باعث مائیکل بریسویل کو پہلی بار کیوی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ دورہ پاکستان کے لیے بریسویل کے علاوہ فین ایلن، مارک چیپمین اور جوش کلارکسن اسکواڈ میں شامل ہیں۔ جیمی نیشن، ٹم سائبرٹ اور ایش سعودی بھی کیوی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے 9 کھلاڑی IPL اور ایک کاؤنٹی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ ٹرینٹ بولٹ، ڈیون کانوے، لاکی فرگوسن، میٹ ہنری اور ڈیرل میچل IPL میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 12 اپریل کو پاکستان کے لیے روانہ ہوگی۔ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم 4 سے 5ویں نمبر پر چلی گئی۔ بنگلہ دیش کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں 192 رن سے شکست دینے کے بعد سری لنکا کی ٹیم
چھٹے سے چوتھے نمبر پر پہنچ گئی، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم سیریز ہارنے کے بعد چھٹے سے 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھارت پہلے، جبکہ آسٹریلیا دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے۔ ویسٹ انڈیز کا چھٹا اور جنوبی افریقہ کا 7واں نمبر ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے، جہاں 9 جون کو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ شیڈیول ہے۔ اس حوالے سے آئی سی سی کے اسٹیڈیم نے تازہ ترین ویڈیو جاری کی ہے۔ اسٹیڈیم کے ایسٹ اور ویسٹ سٹینڈز مکمل ہونے کے قریب ہیں، جن میں 24,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس اسٹیڈیم میں بھارت کے تمام گروپ میچز کھیلے جائیں گے اور میگا ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان 9 جون کو اسی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان والی بال فیڈریشن نے سینٹرل ایشین لیگ میں شرکت کے لیے بھارت کو مدعو کر لیا۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین محمد یعقوب نے کہا ہے کہ سینٹرل ایشین والی بال لیگ 11 سے 17 مئی تک کھیلی جائے گی، جس میں پاکستان، ایران، ترکمانستان، سری لنکا، قازقستان، افغانستان اور کرغزستان کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایشین لیگ کے ذریعے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر ہوگا۔ انٹرنیشنل ایونٹ کے انعقاد کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ قومی والی بال ٹیم کا تربیتی کیمپ اسلام آباد میں جاری ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے 75 ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن میں انتخابات کے نتائج جاری کر دیے۔ انتخابات میں 90% ووٹرز نے حصہ لیا۔ آئینی عمل کے تحت منتخب ہونے والے اضلاع کے نمائندے انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتے ہوئے فٹ بال کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان کی چین کو سوتی دھاگے کی برآمدات رواں سال پہلے 2 ماہ میں $10 کروڑ سے تجاوز کر گئیں۔ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری اور فروری میں چین نے پاکستان سے $10,09,80,000 سے زائد کا سوتی دھاگا درآمد کیا، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران سوتی دھاگے کی برآمدات کا حجم $5,77,70,000 ریکارڈ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی چین کو سوتی دھاگے کی برآمدات میں 98% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان رواں سال اب تک ویتنام کے بعد چین کو سوتی دھاگے کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 869 پوائنٹس کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 67,756 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 361 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 239 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا، جبکہ آج پی آئی اے کمپنی کے سب سے زیادہ 38 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $275.53 اور قیمت فروخت $276.03۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $347.34 اور قیمت فروخت $347.99۔ یورو قیمت خرید $297 اور قیمت فروخت $302.40۔ سعودی ریال قیمت خرید $73.38 اور قیمت فروخت $73.53۔ یو اے ای درہم قیمت خرید $74.96 اور قیمت فروخت $75.11۔ جاپانی ین قیمت خرید $1.67 اور قیمت فروخت $1.71۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,07,007 رہی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان کی انتہائی نامور پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کا آج 59واں یوم پیدائش منایا گیا۔ نازیہ حسن نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ہمراہ پاکستان اور بھارت میں موسیقی کے میدان میں انقلاب برپا کیا اور ڈسکو دیوانے، تیری میری ایسی دوستی اور بوم بوم جیسے مشہور گانے گائے۔ وہ 3 اپریل 1965 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے موسیقی کے میدان میں صرف 15 برس کی عمر میں قدم رکھا اور آپ جیسا کوئی گانا گا کر انتہائی شہرت حاصل کی۔ ان کی پہلی البم ڈسکو دیوانے 1981 میں ریلیز ہوئی، جس نے عالمی سطح پر کافی شہرت کمائی اور یہ 14 ملکوں میں ریلیز کی گئی۔ یہ البم اپنے وقت کی سب سے زیادہ ریکارڈ ایشیائی پاپ موسیقی کی البم قرار پائی۔ نازیہ حسن سرطان کے مرض کے باعث 13 اگست 2000 میں انتقال کر گئی تھیں۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے اپنا نیا روح پرور کلام ریلیز کر دیا۔ عاطف اسلم نے نئی نعت میں صدقے یا رسول اللہ یوٹیوب پر ریلیز کی ہے۔ عاطف اسلم نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ کلام براہ راست میرے دل سے ہے، جس کے ہر لفظ کا اپنا منفرد اور طاقتور معنی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کلام میرے مداحوں کو بے حد پسند آئے گا۔ اس سے قبل عاطف اسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر دلوں کو چھو لینے والی اپنی آواز میں نیا کلام اللہ اللہ جاری کیا تھا، جسے بے پناہ پذیرائی ملی۔ عاطف اسلم کی پڑھی گئی نعتوں تاجدار حرم اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے بھی خوب شہرت حاصل کی تھی۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا بیٹری سسٹم بنایا ہے جس کو جسم میں نصب کر کے بلا تعطل طویل عرصے کے لیے اسپیس میکر کو بجلی فراہم کی جا سکے گی۔
چین میں ٹیکنالوجی کے ماہرین کی جانب سے بنایا جانے والا ڈیزائن صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں جسم میں نصب ہونے والی بیٹریوں اور برقی آلات نے صحت کے شعبے کو بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن یہ بیٹریاں اکثر کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کو بدلنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اب تک اس کا واحد حل خطرناک سرجری ہی ہے۔ البتہ یہ ایجاد میڈیکل ٹیکنالوجی میں نصب کی جانے والی بیٹریوں کے ارتقاء کے طور پر دیکھی جا رہی ہے جو جسم کی آکسیجن کی سپلائی پر چلتی ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کی موجودگی میں ویپنگ کرنا ان پر خطرناک کیمیا کو منکشف کر سکتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں ای سگریٹ کی سیکنڈ اور پوشیدہ نقصانات پر روشنی ڈالی گئی۔ موسم کی صورتحال اب پیش کی جاتی ہے ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی کی زبانی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کالام میں 24 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیر میں 17، چترال میں 16، بالاکوٹ میں 13، دروش میں 11، کاکور، مالنجبہ اور میرکھانی میں 6، پشاور میں 3، بنو پٹن میں 2، گڑی دپٹہ میں 9، مظفر آباد میں 8، کوٹلی میں 2، استور میں 8، ہنزا میں 6، چلاس میں 4، بونجی میں 2، لسپیلا میں 4، مری میں 3، اٹک اور راولپنڈی میں 1-1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کالام میں 1 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: آج شہید بینظیر آباد اور جیک آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 16، لاہور میں 33، کراچی میں 33، پشاور میں 27، کوئٹہ میں 21، مظفر آباد میں 23، گلگت میں 17 اور سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب اور جنوب مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے باصلاحیت افراد کو پرکشش مواقع فراہم کرنا اور ملک میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ صدر نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مسلح افواج کے مثالی کردار اور خدمات کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی، زراعت اور ڈیری فارم کی پیداوار کے شعبے میں نیدرلینڈ کے تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت اور کاروباری تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان سے آلو کی کھیپ لے کر NLC ٹرکوں کا ایک قافلہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچا ہے، جو علاقائی تجارت کو فروغ دینے میں ایک بڑا سنگ میل ہے۔ پنجاب حکومت نے رواں سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس میں 869 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو اس ماہ کی 18 تاریخ سے راولپنڈی میں شروع ہو رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو فہد شیراز احمد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر، مدیر فورن ڈیسک عابد دستی، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔